واللائی یئسن من المحیض، اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دیا کہ جن کا MC بند ہو چکا ہے، حیض نہیں آ رہا ہے، من نسائکم ان ارتبتم، اب ان کی عدت گننے میں تمہیں شک ہو رہا ہے کہ کیسے گنے، کہاں سے کہاں تک، کیونکہ اللہ نے کہا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، عدت گنو بڑے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے ڈر خوف خشیت کے ساتھ گنو۔ اور عدت کب پوری ہو رہی، پورا جوڑ کر آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کو بتا کر چلو۔ اگر ایسی عورت زیادہ عمر کی یا ایسی عورت کم عمر کی ابھی MC شروع نہیں ہوا، اور ایسی عورت جس کا MC بند ہو گیا، ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور جس عورت کو MC آ رہا، سورۃ البقرہ میں کہا 3 قروء، 3 MC، 3 طہر یا 3 حیض، دونوں باتیں صحیح ہے۔ واللائی لم یحضن، اور ایسی عورتیں جو ابھی تک کے چھوٹے عمر کی وجہ سے حیض شروع نہیں ہوا، ان کا بھی یہی معاملہ، فعدتہن 3 اشہر۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو عورتیں حمل سے ہو، اجلہن، تو ان کے طلاق اگر کسی نے دیا ہے حمل کی حالت میں تو طلاق تو بہرحال واقع ہوگا، اس نے اپنی زبان سے چاہے جتنے کہا ہو، پہلے طلاق کی عدت شروع ہو جائے گی اور پہلے طلاق سے اسے رجوع کا حق ہوگا۔ اجلہن ان یضعن حملہن، تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے یا گر نہ جائے، بچہ مر کر نہ نکل جائے یا زندہ نہ پیدا ہو جائے، جب تک پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت جاری ہے۔ 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینے سے لے کر 9 مہینے پورے ہو سکتی ہے۔ آج اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہرا، آج طلاق ہوا تو اس کی پوری عدت 9 مہینے جائے گی، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، یا ایب نارمل طریقے پر ایبورشن نہ ہو جائے، گر نہ جائے، یا حاملہ تھی، بالکل ولادت کا وقت قریب آ گیا اور ابھی طلاق ہوا اور 1 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بس اتنی ہی اس کی عدت ہے۔ ان یضعن حملہن، وضع حمل، بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈر کر جیے گا، ہر معاملے میں اللہ کے خوف اور خشیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات کے پیچھے چلنے کے لیے تیار رہے گا، اس کے ہر معاملے میں اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ حدود اللہ جو طلاق کے سورہ طلاق میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المجادلہ میں، اور بھی طلاق کے علاوہ وراثت کے، تجارت کے، لین دین کے، آپسی معاملات کے جتنے حدود اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اسے نازل کیا ہے، لدینا فی ام الکتاب، ہمارے پاس ام الکتاب میں، کتاب مکنون، بڑے حفاظت سے ہم نے اسے رکھا ہے۔ ایسی باتیں ہیں جس کی حفاظت ہم کر رہے، اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں میں اگر کسی چیز کی حفاظت کروں، اگر اسے کوئی توڑ دے، پھوڑ دے، ضائع کر دے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، قرآن کی باتیں، حدود اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کے حلال اور حرام، اللہ کے امر اللہ جو اللہ نے نازل کیا، انزلہ الیکم، اللہ نے اپنے پاس ام الکتاب میں لکھ کے رکھا ہے، کتاب مکنون، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی حفاظت کر کے رکھا ہے۔ اس کو جو پامال کرے گا، کیا اللہ اسے چھوڑے گا؟ اقوال الرجال کی وجہ سے، کسی کی اتباع کی وجہ سے، کسی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، کسی انسان کی بات کو آگے کر کے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر کسی انسان کی بات، اقوال الرجال کے پیچھے چلے گا، تو یہ جو اللہ نے امر اللہ انزلہ الیکم، جو ایک طاقتور ذو مرۃ فاستویٰ، ایک بڑے طاقتور فرشتے، امانت دار، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور جو امانت دار فرشتے جبرائیل کے ساتھ یہ کتاب نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، اور جب یہ کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو رجوما للشیاطین، شیطان جو پہلے آسمان تک پہنچتے تھے، سنگن لگاتے تھے، ملأ الاعلیٰ، بڑے فرشتوں کے ساتھ اللہ جو بات کرتا تھا سنگن لگاتے تھے، وہ سننے کا معاملہ بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ،
فرشتے اسے تارے پھینک کر مارتے ہیں۔ اور انا کننا نقعد مقاعد للسمع، سننے کی جگہوں پر ہم بیٹھتے تھے۔ فمن یستمع الآن، اب اگر کوئی سننے کا، گھات لگانے کا چالاکی کرے گا، یجد لہ شہابا الرصدا، تو اس کی مارنے کے لیے شہاب ثاقب فرشتے اسے پھینک کر ماریں گے۔ یہ ساری آیتیں، سارے معاملات اللہ نے قرآن نازل کرنے کے وقت کیا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کچھ تھوڑی بہت سنگن لگا لیتے تھے، ایک میں 1000 جھوٹ ملا کر اپنے جوتشی اور کاہنوں سے آ کر بتاتے تھے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے۔ لیکن قرآن نازل ہونے، قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل لے کر آ رہے، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بڑے طاقتور فرشتے ہیں، کوئی شیطان، کوئی جن ان سے چھین نہیں سکتا، گڑبڑ گڈمڈ نہیں کر سکتا، انہیں بھلا نہیں سکتا، ان کے دماغ کو معاف نہیں کر سکتا، ان کے دماغ میں کوئی بدل کے قرآن ڈال نہیں سکتا۔ اور آسمان سے جب لے کر نکلے، اللہ نے جتنے قرآن کا حصہ حضرت جبریل کو دیا اہتمام کے ساتھ، تو وہ سنگن آسمان پہ پہنچ کے کوئی جن اور شیطان لگا نہیں سکتے۔ اس حفاظت کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد قرآن نازل کیا، اور جس رات کو نازل کیا 1000 مہینوں سے بڑھ کر کہا، جس نبی پر نازل کیا سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، جس بلد الامین مکہ میں نازل کیا ام القریٰ سارے گاؤں کی ماں اسے کہہ دیا، جس زبان میں نازل کیا بلسان عربی مبین، کھول کر بتانے والی آسان زبان، باتوں کو واضح کرنے والی زبان میں نازل کیا، جس امت کو دیا خیر امت اخرجت للناس، بہترین اچھی امت لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی، جس قوم کو، جن ساتھیوں کو، جن انسانوں کو چنا، صحابہ کی خیر القرون بہترین جماعت کو چنا اللہ نے، اللہ کے رسول کے قرآن کی باتوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے میری حدیثوں کو مت لکھو، قرآن کے اوپر زیادہ دھیان دو، پڑھو سمجھو۔ اور حدیثیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال تک کے جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگ حدیثیں سنتے تھے، قرآن کی تفسیر سنتے تھے، قرآن لکھنا ہوتا تو لکھتے تھے، حدیثیں نہیں لکھتے تھے۔ خود اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، اس لیے کہ قرآن میں گڈمڈ نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، حدیث اور قرآن مل نہ جائے۔ لیکن آج لوگ اتنی جہالت کر رہے کہ قرآن اور حدیث سے گڈمڈ تو بات دور کی، ائمہ کی بات، اقوال الرجال، انسانوں کی بات، اپنے عقیدت مندوں کی بات قرآن سے بھی آگے کر رہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات سے آگے، نبی کی آواز سے زیادہ تیز اپنی آواز مت کرو۔ اور لوگ اقوال الرجال، اپنے اماموں کی بات، اپنے عقیدت مند علماء کی باتوں کو اللہ کے رسول کی بات سے آگے کر رہے، اللہ کی بات سے آگے کر رہے۔ کیا انہیں ملے گا؟ اللہ بچائے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا معاملہ ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ قرآن کی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی اہمیت سمجھو، اللہ کے کلام کی فضیلت سمجھو، اور اللہ کے کلام کو سارے لوگوں کی باتوں پر ایسے فضیلت دو جیسے پوری مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے، ایسی اللہ کی بات احسن الحدیث، سب سے اچھی بات۔ ومن احسن من اللہ قیلا، اللہ سے اچھا کلام، قول، بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سارے مخلوق کی باتوں سے آگے اللہ کی بات، رسول اللہ سے بھی، رسول اللہ کی باتوں سے بڑھ کر اللہ کی بات، دوسرا درجہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا آتا ہے، پھر کسی انسان کی بات کا آتا ہے، تو کسی انسان کی بات کے آگے اللہ کے حدود کو مت روندو۔ ذالک امر اللہ، یہ طلاق کے حدود سورۃ المجادلہ میں ہو، سورۃ الطلاق میں ہو، سورۃ الاحزاب میں ہو، قرآن میں کہیں بھی ہو، سورۃ البقرہ میں ہو، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ یا کوئی بھی حدود طلاق کے علاوہ تجارت کے، لین دین کے، معاملات کے، وراثت کے، ترکہ کے، باپ کے مرنے کے بعد جائیداد حصہ بانٹنے کے، جتنے بھی ہو سب اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی اہمیت سمجھو، اس کا حق ادا کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا، ہمارا کلام دیا، قرآن دیا، یتلونہ حق تلاوتی، اس کے پیچھے چلنے کا حق ادا کرتے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا اور بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ حقیقت نظر آ رہی ہے۔ آج
بعض الناس امام بخاری کے زمانے میں جو تھے، آج اکثر الناس ایسے دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ کے کلام سے زیادہ، اللہ کے رسول کی حدیث سے زیادہ، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی سیرت کے سچے واقعات سے زیادہ کسی اقوال الرجال کو اہمیت دے رہے۔ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی خوف اور خشیت تقوی کا حق ادا کرے گا، دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کی زندگی گزارے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ اور جہنم سے بچ کر دار السلام، دار المقامہ جنت کی طرف جائے گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے سارے چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر توبہ کیا مرنے سے پہلے تو کبائر بھی معاف ہو جائیں گے۔ شرک جیسا گناہ بھی مرنے سے پہلے توبہ کیا، بالکل موت کے وقت نہیں، مرنے سے بہت پہلے موت حاضر ہو گئی، موت کا خرخرہ گرگرہ اور سکرات الموت آ گیا، اس وقت توبہ نہیں ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اور سن لو صرف اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، تجاوز نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا، بلکہ سورۃ الفرقان میں صاف کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ تو اگر ابھی تک کسی سے یہ غلطی ہوئی ہو، حدود اللہ کو چھوڑ کر اقوال الرجال کے پیچھے چل رہا ہو عقیدت مندی میں، آج وہ توبہ کر لے گا۔ جتنے دن جتنے سالوں کی یہ سستی کی زندگی حدود الطلاق سے، حدود اللہ سے گزری تھی، سارے نیکیوں سے اللہ بدل دے گا، اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ یہ سوچ کر اٹکا نہ رہے اتنی لمبی زندگی گزار دی تو اب اسی کے پیچھے چلیں گے، اقوال الرجال ہی کے پیچھے چلیں گے، یہ نہ سوچے، بلکہ جب حق مل جائے، سچ مل جائے، کھول کر بیان کر دیا جائے تو مومن کا معاملہ ہوتا ہے۔ انما کان قول المؤمنین، سچا پکا اچھا اللہ سے ڈرنے والا مومن وہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا، اور اس سچے حق کے پیچھے، اللہ کی بات کے پیچھے، رسول اللہ کی بات کے پیچھے، اور تابعین تبع تابعین صحابہ کے سچے سیرت کے واقعات کے پیچھے ہم چلیں گے، باقی ہر ایک کی محبت کو چھوڑ دیں گے ان محبتوں کے آگے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ہماری موت ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کی مرضیوں کے آگے ہوگی، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی مرضیوں کو، اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنے کو، اپنی خواہشات کو، اتخذ الہہ ہواہ، اپنی لسٹ کو اپنا خدا بنا لیا، ہواہ الہہ اس کو خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ اسے علم ہوتے ہوئے گمراہ کر دیا، کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق، اس کے ایک ٹریڈیشن روایتی انداز سے ماں باپ خاندان جی رہے تھے، اس کے مطابق اسے حق نہیں ملا، قرآن میں ملا، اس کے مطابق اسے نہیں سمجھ رہا، اس کے خلاف دکھ رہا، اسے باپ دادا کے طریقے کے خلاف دکھ رہا، تو اس پر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول کی سچی حدیث مل گئی، باپ دادا کے خاندان کے طریقے اور اپنے اقوال الرجال کے خلاف وہ حدیث دکھ رہی، تو اسے وہ اس لیے نہیں قبول کر رہا۔ کلما جاءہم رسول، اور یہی غلطی ہر رسول کے ساتھ ان کے قوم والوں نے کیا کہ جب کبھی رسول آیا، بما لا تہوی انفسہم، ان کے دل کی لسٹ خواہشات کے مطابق رسول کی باتیں نہیں تھی، ففریقا کذبوا، تو کچھ لوگوں نے تو جھٹلایا، وفریقا یقتلون، کچھ لوگوں نے تو یہ ڈیرنگ کی، کھڑے ہو کر اماموں کو، رسولوں کو قتل کر دیا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، حق اگر قرآن لے کر سنایا جائے، حدیث سامنے رکھ کے بتائی جائے، پڑھ کے عربی الفاظ بتائے جائیں، اور اقوال الرجال کو کنڈیم کر کے چھوڑنے کی بات کی جائے، تو بتانے والے پر لوگ حملہ کرتے ہیں، اسے گمراہ کا نام دیتے ہیں، اور حق بات قبول نہیں کرتے، خود اپنی گمراہی سے ہٹ کر اضلہ اللہ علی علم، علم پر ہوتے ہوئے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، علم پر ہوتے ہوئے اس لیے گمراہ ہوا کہ اپنی مرضیوں کو، دنیا کے فائدے کو، دنیا کی دھوکے کی چیزوں کو، اپنے مفادات کو، اپنے جتھے اور گروپ کو، جو اس کے باپ دادا کے زمانے سے ایک طریقے پہ چلتے آ رہا اور ایک گروپ جمع کر کے ملا ہے، اس گروپ کو اپنے سے ہٹنے دینا نہیں چاہتا، یا حق اس لیے نہیں بولنا چاہتا کہ پبلک کہے گی، عوام کہے گی ابھی تک کہ تم ہمیں اندھیرے میں رکھے تھے، تو ٹھیک ہے پبلک سے کہہ دو یہ حق ہے، یہ اجالا ہے،
یہ سچ ہے، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ سچی حدیث ہے، ابھی تک ہم بھی غلطی پر تھے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اس اجالے پر آنے کا یوتکم اجرین کفلین من رحمتی ڈبل اجر دے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اگر ابھی تک غلطی ہو رہی تھی، قرآن کا غلط مطلب سمجھ کے چل رہے تھے، حدود طلاق سے، حدود اللہ سے سستی کیے ہوئے تھے، حدود اللہ کو چھوڑے ہوئے تھے، اسے چھوڑ کر اقوال الرجال سے چمٹے ہوئے تھے، گلے میں تقلد کا پٹا ڈال کے رسی باندھ کر جانور کی طرح کھینچے جا رہے تھے، یہ غلطی ہوئی تو اے ایمان والو اب ایمان لے آؤ مرنے سے پہلے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے سے پہلے مسلمان مرو، ایمان پر مرو۔ یہی باتیں اللہ اس لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان پر واپس آ جاؤ، اور جو تم نے کہا تھا رضینا باللہ ربا، آخری فائنل رضا اور خوشی اللہ کو رب مان کر ہے، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر ہے، وبمحمد رسول و نبیہ، محمد رسول امام الحق سب سے بڑے انبیاء کے امام کو مان کر، ان کے آگے کسی امام کی بات سے چمٹیں گے نہیں، ان کی یہ سب سے بڑے امام ہیں، ان کی بات کو لے لیں گے، اور باقی ہر امام اور قائد اور رہنما سادتنا و کبراءنا، دینی اور دنیاوی بڑے رہنماؤں کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں چھوڑیں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو جہنم میں ان کے چہرے الٹ پھیر کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا، خود پچھتا کر کہے گا جہنمی انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی، دینی اور دنیاوی بڑوں کی اطاعت کی تھی، اندھے بن کے کی تھی، گلے میں پٹا ڈال کے رسی باندھ کر کھینچے جا رہے تھے، تقلد میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ہم نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس دن پچھتا کر بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لیں۔ جگہ جگہ سورہ نور میں تو ایک ہی رکوع کے اندر کتنی جگہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے الفاظ آئے ہیں، ان آیتوں میں ہم سنیں گے، ہم نے بیان کیا ہے، وہ بھی دیکھیے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مرو تو اسلام اور مسلمان بن کر مرو۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ جو سستی اور غلطی ہوئی تھی اسے نیکی میں بدل دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بہت بڑا رکھے گا۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی بیویوں کو ایسے رکھو جتنی تمہاری حلال کمائی کی طاقت ہے، جیسے تم رہتے ہو ویسے رکھو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔